کے سامنے بیٹھ کے اس نے انجینئر صاحب کے ماں اور بہنوں کو اور مطلب بہت بری لینگویج یوز کی، بہت بری گندی گالیاں نکالی. لیکن دیکھیں وہ تو 200-250 بندہ بیٹھا ہوا تھا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ. اگر وہ چاہتے تو اسی وقت اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے اور اس کی لاش بھی باہر نہ ملتی کسی کو کہ یہ بندہ ادھر آیا بھی تھا. لیکن کسی بندے نے اس کو اوے تک نہیں. احسن باکسر جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا کوئی ہلائی مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارے ہی بھائی ہے، ہمارا اہل سنت کا بھائی ہے، جس کا دماغ جو ہے وہ ان ناسبیوں نے سمجھ لیں کہ اپنے قابو میں کر لیا ہوا ہے. اور اس کے دماغ میں گندگی اور فتور اہل بیت سے نفرت اور بنو امیہ کی محبت اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ڈال. اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اوپر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بزدل لوگ ہیں. یار بزدل لوگ کیا آپ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ بزدل لوگ ہیں. تم جتنے بھی تگڑے ہو جاتے، وہ 200-250 بندوں کے سامنے تم ٹک سکتے تھے؟ نہیں ٹک سکتے تھے. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا یار، میں آج نا آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. احسن باکسر جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گرفتار ہو چکا ہے کراچی میں. تو بڑی اچھی بات ہے جو اس نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو گستاخی کی تھی، تو آخر اس نے گرفتار ہونا ہی تو ویسے بھی اس کے اوپر کافی مقدمات درج تھے. کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات سے. اہل تشیع بھی، اہل سنت میں، مطلب اہل سنت میں کیا، یہ اہل سنت کا ہی چھوڑا ہوا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایجنٹ تھا جو اہل بیت کے خلاف جو ہے لانچ کیا گیا تھا. تو اہل بیت سے متعلق اس نے گستاخی کی، امام مہدی علیہ السلام سے متعلق اس نے گستاخی کی، تو پکڑا گیا آخرکار. یہ انجام اس کا ہونا تھا. تو چلیں خیر، اس کو چھوڑیں آپ. میں ابھی نا اپنے بیسک مدعے پہ آتا ہوں کہ میں ایکچوئل میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں. دیکھ میرے بھائیوں، وہ پنجابی میں ایک مثال بنی ہوئی ہے نا کہ چور نو نہ مارو، چور دی ماں نو مارو. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ احسن باکسر کی گرفتاری کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ احسن باکسر گرفتار ہو چکا ہے. یہ تو ایک ناسبیوں کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک چھوٹا سا ان کا ایجنٹ تھا جو اپنا کام کر رہا تھا. ان ناسبیوں کے پاس اور بھی بہت سارے ایجنٹس ہو گئے. ابھی یہ گرفتار ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کسی اور کو لانچ کر دیں. تو اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مکمل سپورٹ ہے اس بندے کو، احسن باکسر کو، جس کی بنا پر یہ کافی زیادہ اچھل کود رہا تھا. تو آخرکار یہ اپنے انجام کو خیر پہنچ گیا یا نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ قانونی معاملات ہیں، وہ قانون خود دیکھے گا، عدالت دیکھے گی، جوڈیشری جو بھی ادارے اس میں انوالو ہیں وہ سب دیکھ کے تو اس کا فیصلہ کر دیں گے کہ اس کا کیا انجام ہونا چاہیے. تو اس میں خوش ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یار میری جو سوچ ہے نا وہ ہو سکتا ہے آپ لوگ ایگری نہ کرتے ہوں میری تھنکنگ کے ساتھ. تو میرے خیال میں جتنے اس طرح کے ناسبی لوگ ہیں نا، ان کے پیچھے جو بڑے ہیں، ان کے بڑے جو ناسبی ہیں، میرے خیال میں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور اہل سنت عوام کو لینا چاہیے. کیونکہ ناسبی جو ہیں وہ زیادہ تر اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں، جو مولا علی سے بہت زیادہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. تو ان ناسبیوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کرنا چاہیے اور علمی طور پہ، کیونکہ ہمیں اہل سنت سے ناسبیت کو ختم کرنا ہے، نہ کہ ناسبیوں کو. ابھی احسن باکسر جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا کوئی ہلائی مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارے ہی بھائی ہے، ہمارا اہل سنت کا بھائی ہے، جس کا دماغ جو ہے وہ ان ناسبیوں نے سمجھ لیں کہ اپنے قابو میں کر لیا ہوا ہے. اور اس کے دماغ میں گندگی اور فتور اہل بیت سے نفرت اور بنو امیہ کی محبت اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے. تو میرے خیال میں بھائیوں، ہمیں اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کی صرف اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے انتقامی کاروائیاں ان کے ساتھ کرنی چاہیے، ان سے بدلے لینے چاہیے. میرے خیال میں ہمیں بدلے لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بھی قانونی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے، بس وہ اس کی گرفت میں آ چکا ہے. تو ہمیں اپنے اہل سنت سے ناسبیت کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ ناسبیوں کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسرا میرا پیغام جو ہے وہ اہل تشیع حضرات کے لیے، جو علماء ہیں ان کے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے بھائیوں دیکھو، ایک بدعت بنو امیہ نے شروع کی کہ مولا علی پہ انہوں نے سب و شتم کیا، نعوذ باللہ مولا علی پہ انہوں نے لعن طعن کی. تو آج بنو امیہ کی اس سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ لوگ ابھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے تو بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے. میرے بھائیوں، جتنے یہ علماء ہیں میں ان کے ساتھ مخاطب ہوں کہ دیکھیں حضرات، آپ لوگ اہل سنت کے جتنے بھی مقدسات ہیں ان کی توہین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. لیکن آپ شاید گراؤنڈ ریالٹی سے بہت زیادہ دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں. آپ کے جتنے بھی یہ اہل تشیع کے ذاکرین ہیں نا، وہ سب لوگ شیخین کی اور جتنے صحابہ کرام ہیں ان سب کی، اماں عائشہ کی، جتنے امہات المومنین ہیں ان سب کی توہین کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ ایسی ایسی توہین کرتے ہیں اور ان کو گالیاں نکالتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ایک عام مسلمان جو ہے نا وہ ان گالیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین نہیں کرتے. یار آپ لوگ ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کیا کرو کہ آپ نے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ، جب آپ کے اوپر اس طرح کا وقت آتا ہے تو آپ کچھ اور بیانات دے دیتے ہو، اور جب یہ آپ کے ذاکرین جو ہیں یہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں.
یہ جس طرح آپ لوگ ابھی بیٹھ کے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دفاع کے لیے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے آپ لوگ اکٹھے ہوئے اور پریس کانفرنس کی ہے، تو اسی طرح یار آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا نا، دیکھیں اہل سنت کے اوپر الزام لگا نا بنو امیہ کے حامی تھے، تو دیکھیں انجینئر صاحب نے کیسے ان کو رگڑا لگا دیا ہے، اور اہل سنت میں گھسے ہوئے جتنے بھی ناسبی تھے نا ان کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، ہم الحمدللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھ جو بھی اصحاب رسول جڑے ہوئے تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے ساتھ الحمدللہ ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو پبلک کے سامنے ہائی لائٹ کیا، اور یہ بات واضح کر دی ہے اہل تشیع کے اوپر کہ ہم لوگ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے ان کا صرف احترام کرتے ہیں، صحابیت کی حد تک ان کا دفاع کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم لوگ ان کا دفاع نہیں کرتے۔ ان کی جو غلطیاں تھیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی اس نسبت کا احترام ہم لوگ کرتے ہیں، کہ ہم لوگ لعن طعن یا نعوذ باللہ گالیوں کے قائل نہیں ہیں کہ ہم لوگ اصحاب رسول کو گالیاں نکالیں۔ اصحاب رسول کو گالیاں نکالنے والا جو عمل ہے نا، یہ بنو امیہ نے شروع کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے جو رافضی بھائی ہیں نا، یہ اہل تشیع میں چھپے ہوئے رافضی ہیں جتنے، یہ سب لوگ بنو امیہ کی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے شیخین کو اور امہات المومنین کو گالیاں نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ ان کے اوپر سب و شتم کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ ابھی امام مہدی علیہ السلام کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جیل میں، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شہر شہر میں پھر کے اپنے جتنے بھی اہل تشیع عوام ہیں ان سب کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ہم لوگ اہل سنت کے جتنے بھی محترم شخصیات ہیں، ان کے مقدسات ہیں، ان کی توہین ہم لوگ نہیں کر سکتے، ان کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن آپ لوگ صرف ایک پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ مکمل ریلائی کر رہے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس کر دیا ہے کہ ہم لوگ اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین نہیں کرتے، لیکن جبکہ ریالٹی جو ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ آپ کے جتنے ذاکرین ہیں وہ سارے اصحاب رسول اور شیخین اور امہات المومنین کی توہین سارے عام کرتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ شہر شہر اپنے نمائندے پہ جتنے بھی ذاکرین ہیں ان سب کو آگاہ کریں، ان سب کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے اصحاب رسول کی امہات المومنین کی توہین نہیں کرنی، ان کی توہین کرنا حرام ہے، تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ انصاف کے اوپر چلتے ہیں۔ صرف ایک پریس کانفرنس کرنے سے یا اس طرح عوام کو ایک بات صرف کر دی کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ توہین نہیں کرتے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے کہ آپ کے ذاکرین جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں اور سرے عام کرتے ہیں، اور آپ بیٹھ کے چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں، بس اپنی تھوڑی سی جو آپ کے پبلک آپ کے سامنے ہوتی ہے ان کے سامنے آپ بیان دے دیتے ہیں جی کہ ہم لوگ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے۔ تو میری بات کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگ غور کریں۔ تو باقی جو احسن باکسر کے قانونی معاملات ہیں وہ قانون خود دیکھے گا، آپ لوگوں کو جذباتی ہونے کی یا اس کی ویڈیوز وہ جو اپنے آفیشیل چینل سے اپلوڈ کرتا ہے اس کے نیچے جا کے انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ دیکھیں، انجینئر صاحب نے وہ احسن باکسر جو ہے وہ اکیڈمی گیا، انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ کے اس نے انجینئر صاحب کے ماں اور بہنوں کو اور مطلب بہت بری لینگویج یوز کی، بہت بری گندی گالیاں نکالی، لیکن دیکھیں وہ تو 200-250 بندہ بیٹھا ہوا تھا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ، اگر وہ چاہتے تو اسی وقت اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے اور اس کی لاش بھی باہر نہ ملتی کسی کو کہ یہ بندہ ادھر آیا بھی تھا، لیکن کسی بندے نے اس کو اوے تک نہیں کیا۔ اور احسن باکسر نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اوپر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بزدل لوگ ہیں۔ یار بزدل لوگ کیا آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، بزدل لوگ ہیں، تم جتنے بھی تگڑے ہو جاتے، وہ 200-250 بندوں کے سامنے تم ٹک سکتے تھے؟ نہیں ٹک سکتے تھے، تمہاری انہوں نے درگت بنا دینی تھی ادھر، لیکن نہیں کی، کیونکہ ہماری تربیت الحمدللہ انجینئر صاحب نے ایسی نہیں کی۔ یار آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے جھگڑا کرنا کیوں آپ کو مارنا ہے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے؟ ہمارا تو اختلاف صرف علمی حد تک ہے، ہم لوگ علمی حد تک اختلاف کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے وہ کرے، جس نے نہیں کرنی وہ خصمان اٹھایا جائے۔ تو انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس احسن باکسر یہاں یہ جتنے بھی ملوٹے ناسبی بندر اکٹھے ہوئے ہیں جو انجینئر صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں اور بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں، ان کے ویڈیوز کے نیچے جا کے تو ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں ضرور ان کی ویڈیوز، لیکن گالیاں نہ نکالیں بلکہ علمی طریقے سے بس اپنا جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ کمنٹس میں آپ ریکارڈ کروا دیں، بس آپ کا اتنا ہی کام ہے۔
دیکھیں آپ نے کسی کو اگر آپ کو غصہ آتا ہے نا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ لوگ بھی پہلے یہی کچھ تھے، اللہ نے آپ کی نصیب میں ہدایت لکھ دی تھی تو آپ کو ہدایت مل گئی، جس کے نصیب میں ہدایت ہو اور ہدایت ضرور مل جائے گی۔ آپ لوگوں نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، اور آپ لوگ ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس میں گالیاں وغیرہ نہ نکالیں، کیونکہ یار دیکھیں کوئی بھی اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ احسن باکسر جو ہے یہ مطلب اس کے پیچھے مولوی ہیں، مولویوں نے اس کی تربیت ایسے کی ہوئی ہے، تو یار دیکھیں اگر آپ لوگ احسن باکسر کی ویڈیوز کے نیچے جا کے گالیاں لکھیں گے نا تو باقی سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گالیاں نکالیں تاکہ ہمیں انجینئر کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع مل جائے، جبکہ انجینئر صاحب نے بالکل اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے، تمام جن کے مطلب ان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں سب سے اعلان برات کیا ہوا ہے کہ میرا کسی بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی بندہ غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ لوگ یار مہربانی فرما کر آپ دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ اس دعوت حق کو نقصان پہنچائیں یا انجینئر صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر وہ انگلی اٹھائیں۔ آپ لوگ اگر گالیاں نکالیں گے تو اٹیک سیدھا انجینئر صاحب کے اوپر ہوگا کہ یہ انجینئر نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت ہی ایسی کی ہوئی ہے۔ تو یہ میرے کچھ تھوڑے سے میسیجز تھے جو میں آپ لوگوں تک اپنے دل کی بات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ باقی آپ لوگ میرے بات کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن علمی طریقے سے اظہار کریں کہ کیا میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہے۔ کہ پہلی بات میری کہ ناسبیوں کو ختم نہیں کرنا، ناسبیت کو ختم کرنا ہے، رافضیوں کو ختم نہیں کرنا، رافضیت کو ختم کرنا ہے، اور جتنے بھی یہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ناسبی ہیں نا ان کو اپنی صفوں سے نکال کر باہر کریں، اور اہل تشیع میں جتنے بھی چھپے ہوئے رافضی ہیں نا وہ اپنے صفوں سے ان رافضیوں کو باہر نکالیں جو شیخین پر اور امہات المومنین پر سب و شتم کرتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سنت بنو امیہ کی تھی، اور اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اہل تشیع کو کہ صحابہ کرام پر لعن طعن جو ہے وہ بنو امیہ نے شروع کی تھی، اب بنو امیہ کی جائز روحانی اولاد اہل سنت ہے یا اہل تشیع میں چھپے ہوئے رافضی ہیں۔ اگر آپ لوگ میری باتوں کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ اگر میں مطلب انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی غلط بات منہ سے نکلی ہے یا میں نے کوئی اپنا غلط نظریہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو میں اس سے رجوع کر سکوں۔ اللہ حافظ۔